ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے، ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ 4 امپورٹنٹ خوبیاں ہیں جو اگر ہم میں ہوں گی تو ہم بھی اللہ کے دوست ہیں۔ کیا ہم اللہ کے واقعی دوست ہیں یا نہیں؟ ہمیشہ یہ کمزور پر نکلتا ہے، طاقتور پر کبھی نہیں نکلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کو دوست رکھنا ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے، ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ اللہ تو ہمارا دوست ہے ہی ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر پاتے جو اللہ کے دوست ہونے کا کرائٹیریا ہے، معیار ہے۔ ہم وہ خوبیاں نہیں حاصل کر پاتے جو اللہ نے مقرر کی ہیں کہ یہ معیار ہے میری دوستی کا۔ تو آج 4 امپورٹنٹ خوبیاں ہیں جو اگر ہم میں ہوں گی تو ہم بھی اللہ کے دوست ہیں، اور یہ ہم ایزیلی چیک بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی کیا ہم اللہ کے دوست ہیں بھی یا نہیں بھی۔ تو مختصراً ایک منٹ کے اندر میں 4 نشانیاں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر آپ اور میں تسلی سے سوچ بھی سکتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے واقعی دوست ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو تنگی میں اور آسودگی میں دونوں مراحل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا ایک خوبی ہے اور ایک معیار ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس مال ہے وہ طیب اور حلال ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ کے اگر والدین تنگ دست ہیں تو سب سے پہلے ان پر خرچ کریں۔ پھر آپ کے بیوی بچے ہیں تو ان پر خرچ کریں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسرا، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، ان پر خرچ کریں۔ پھر رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی سفید پوش انسان ہے جس کو مانگنے میں جھجک ہوتی ہے، اس پر خرچ کریں۔ تو پہلی نشانی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تنگ دستی میں، اور اگر آپ کے حالات اچھے ہوں تو بھی۔ اور اس میں آپ کو اگر اپنا پرسنلی مشورہ دوں تو آپ اپنے صدقے کو فکس کر لیں۔ فکس سے مراد کہ آپ فکس کر لیں کہ مہینے کے جو بھی میری سیلری ہے، جو بھی انکم ہے، اس کا اتنا پرسنٹیج میں نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ جیسے ڈائریکٹ ڈیبٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائیں، تو اس طرح کے ڈائریکٹ ڈیبٹس لگا دیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکل جائے۔ دوسری ہے غصے کو قابو کرنا۔ غصے کو قابو کرنا، غصہ بڑا سمجھدار چیز ہے، بڑی ہی سمجھدار چیز ہے۔ یہ ہمیشہ پتہ کب نکلے گا؟ جب آگے کوئی کمزور ہوگا۔ ہمیشہ یہ کمزور پر نکلتا ہے، طاقتور پر کبھی نہیں نکلتا۔ مثلاً اگر آپ کے سامنے آپ کا باپ ہے، والد ہے، تو اس کے سامنے غصہ نہیں نکلے گا انلیس کہ آپ بے شرم ہو، لیکن ویسے غصہ نہیں نکلے گا۔ دوسرا، غصہ آپ اپنے باس کے سامنے، اپنے جو مینیجر ہے ان کے سامنے غصہ نہیں کر سکیں گے۔ یا تیسرا، جب کوئی آپ کے سامنے عہدیدار آ جائے، کوئی بڑے عہدے والا آ جائے، کوئی ایس ایچ او آ جائے، کوئی ایم پی اے آ جائے، یا کوئی بڑے عہدے والا انسان آ جائے، تو آپ کو غصہ اس پر بھی نہیں نکلے گا۔ تو یہ غصہ بڑی سمجھدار چیز ہے، ہمیشہ کمزور پر نکلتا ہے۔ تو اللہ کے دوستوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں بلکہ میں ایک فضیلت میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے غصے میں یاد رکھو، میں تمہیں جلال کے وقت یاد رکھوں گا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو دوسری نشانی غصے کو قابو کرنا۔ تیسری نشانی بہت امپورٹنٹ نشانی ہے، تیسری نشانی معاف کرنا۔ اچھا، معاف کرنا بہت 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 بڑا عمل ہے۔ اس کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں بھی ہیں، کئی آیات بھی ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بہت تعلیم دی گئی ہے اس کے بارے میں، معاف کرنے کے بارے میں۔ اچھا، معاف کرنے کے اندر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ معاف آپ نے دل سے کرنا ہے، زبان سے، صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی معاف کرنا ہے۔ دوسرا، جب ایک دفعہ معاف کر دیا پھر اس عمل کو یا اس بات کو دہرانے کی کوشش نہ کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ معاف کرنے کے بعد بھی نا
وہ پیچھے پھر گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں. تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس کے فضائل تو بہت ہی زیادہ ہیں. چوتھی، نیکوکاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے. یہ چاروں نشانیاں میں نے ایک آیت سے لی ہیں، اور نیکوکاروں میں سے مراد اب یہ ہے کہ وہ بد اخلاق نہ ہو، یہ ساری نشانیاں بھی ہوں، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہوں، بد اخلاق نہ ہو، حقوق اللہ کا خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے. تو یہ ساری چیزیں نیکوکار کی مطلب چوتھی نشانی میں آ جاتی ہیں. تو 4 نشانیاں یہ میں نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 134 نمبر آیت، جس کا مفہوم یہ ہے: جو آسودگی میں، تنگ دستی میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو قابو کرتے ہیں، لوگوں کا قصور معاف کرتے ہیں، اور نیکوکاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے. تو اگر تو یہ ساری نشانیاں آپ میں، مجھ میں ہیں، تو آپ کو اور مجھے مبارک ہو کہ ہم اللہ کے دوستوں میں سے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن کم از کم یہ 4 چیزیں ہماری ضرور پوری ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے دوست بن سکیں اور اللہ سے رحمت کے مستحق ہو سکیں.